يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہا الی الحکام لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک رخصت ہو گیا۔ اب رمضان المبارک کے ثمرات کو دیکھنے کا وقت ہے کہ ہم نے کچھ پایا یا نہیں پایا۔ اگر اس رمضان میں کچھ پایا تو مبارکباد ہے، اور اگر ہم اس رمضان میں محروم رہے تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا کیے جن کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول تھا، خدا خوفی کا حصول تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا شکر، ان کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ مزید برآں معاملات کی درستی، اور معاملات میں اہم ترین معاملہ وہ مالی معاملہ ہے۔ روزے والے رکوع میں، روزے والی آیات میں، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں ابتدا ہوئی روزے کے مقصد کے طور پر تقوی کا حصول کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اس رکوع کا اختتام ہو رہا ہے اس آیہ مبارکہ پر جو میں نے ابتدا میں سنائی آپ کو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، صرف اسی طریقے سے کھاؤ جس کا تمہیں حق ہو، ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس مال کو پہنچاؤ حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ بات جو اس آیہ مبارکہ میں فرمائی گئی ہے، اسی کا ایک ورژن جو ہے وہ آپ کو سورۃ النساء میں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، یعنی نا حق نہ کھاؤ۔ باطل حق کا الٹ ہے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کوئی لین دین ہو
ان تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ زندگی کے اہم ترین معاملات میں سے ایک معاملہ مالی لین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے کچھ مال میں سے مجھے آپ کو ہر ایک کو مالک بنایا ہے۔ مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کا مال کھاؤں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میرا مال کھائیں، لیکن جائز طریقے سے۔ یہ سارا جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ مال کے لین دین ہی پر چل رہا ہے۔ کوئی کسی کو ملازم رکھتا ہے، کوئی کسی کی ملازمت اختیار کرتا ہے تو مال کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کوئی مال خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، مال کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کی جو جائز صورتیں ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں ایک اہم ترین شرط باہمی رضامندی ہے۔ اگر ایک دوسرے کا مال باہمی رضامندی کے ساتھ لیا جائے، کھایا جائے تو وہ جائز ہے، اور اگر اس کی رضامندی کے بغیر لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک اور اہم ڈائمنشن ہے جو اس آیہ میں زیر بحث آیا ہے، جو آج میں نے تلاوت کی ہے، وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم مال پہنچاؤ حاکموں تک، حکومت کے اہلکاروں تک، حکام تک۔ آگے جو بات فرمائی گئی ہے وہ بڑی عام ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مال کا تم ایک حصہ غلط طریقے سے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ رشوت جس کو ہم سب جانتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ کسی حکومتی اہلکار کو کچھ مال پہنچانا کسی بھی شکل میں، تحفے تحائف کی شکل میں پہنچانا، کیش کی شکل میں پہنچانا، کوئی چیز انہیں گفٹ کرنا، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، اموویبل پراپرٹی، یعنی کوئی بھی چیز انہیں دینا، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم پبلک فنڈ میں سے، پبلک پراپرٹی میں سے کوئی مال کھائیں، جانتے بوجھتے۔ اگر میں کسی حکومتی اہلکار کی کوئی خدمت کرتا ہوں، اس کو کوئی مال دیتا ہوں، اسے کوئی پراپرٹی منتقل کرتا ہوں، وہ مجھے جو بینیفٹ دے گا وہ اپنی جیب سے نہیں دے گا، وہ حکومت کے فنڈز میں سے، جو حکومت کا اپنا فنڈ تو نہیں ہے، وہ پبلک منی ہے، پبلک پراپرٹی ہے، جس کا عام طور پر ان دنوں میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر اور بیانات میں کہ ٹیکس منی میں سے، جو بھی ٹیکس کوئی شخص ادا کرتا ہے تو وہ اس کی جیب میں سے نکل کر پبلک کی جیب میں آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس اس کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن وہ مال حکومت کا نہیں ہوتا، وہ مال ریاست کا یا پبلک کا ہوتا ہے۔ تو اس پبلک فنڈ کا مس یوز، اس پبلک فنڈ سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت میں اس کے ساتھ جو پابندی لگائی گئی کہ تجارت باہمی لین دین، باہمی رضامندی کے ساتھ، تجارت کہتے ہی لین دین کو ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا مال بیچتا ہے اور اس کے اگینسٹ اس سے کچھ وصول کرتا ہے۔ پہلے بارٹر سسٹم تھا، کوئی کسان کھیت میں گندم بیج رہا تھا اور وہ گندم مارکیٹ میں لے کے آتا تھا، اور کوئی شخص کپاس سے کپڑا بن رہا ہوتا تھا، تو بارٹر سسٹم سے وہ کپڑا اس سے خریدا تھا، وہ گندم اس سے خریدتا تھا۔ اب اس کی جگہ بیچ میں کرنسی آ گئی ہے،
اب کرنسی کے ذریعے سے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن ہر صورت میں وہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں ان میں جائے بغیر مال کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ سارے مالی معاملات جو ہیں اس کے بارے میں حق اور باطل کی بحث چل رہی ہے کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر وہ کوئی تجارت ہو، لین دین ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ حلال و حرام کی جو یہ بحث ہے اس کے دو بنیادی حصے ہیں۔ ایک ہے وہ چیزیں کہ جو اخلاقاً غلط ہیں، مثلاً جھوٹ بول کر کمانا اور چیٹ کر کے کمانا، یہ دونوں غلط ہیں۔ اس کے لیے انسان کو ایون اپنے والدین سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں جھوٹ بولوں کہ سچ بولوں۔ انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور سچ بولنا درست ہے۔ اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ چیٹنگ غلط ہے، دھوکہ دہی غلط ہے، اور ایمانداری کے ساتھ انسان کو معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اخلاقی قوانین کہلاتے ہیں۔ کسی پر کوئی زیادتی کرنا، کسی کا کوئی حق مارنا، انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو تم۔ اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو شریعت نے حرام کی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ سود ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ آیت سنائی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار بھی تو سود جیسا ہی ہے۔ اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ ایک شخص کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے اور اس سے وہ گھر بنا لیتا ہے اور کرائے پہ دے دیتا ہے، ہر مہینے اسے کرایہ ملتا ہے۔ اور ایک دوسرے شخص کے پاس بھی 2 کروڑ روپیہ ہے، وہ بینک میں جمع کرا دیتا ہے اور اس کو باقاعدگی سے ہر مہینے سود ملتا رہتا ہے، نفع ملتا رہتا ہے اس کا، جو مرضی کہہ لیں۔ لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ یعنی کتنی ہی سملیرٹی نظر آئے، لیکن اگر وہ سود ہے تو پھر وہ حرام ہے، اور اگر وہ صاف ستھرا کاروبار ہے تو وہ حلال ہے۔ تو وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ ہے، اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، وہ بھی کباری ہے۔ تو وہ مسلمان نوجوان رشتے ڈھونڈ رہا ہے اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے۔ کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے، لیکن وہ مسلمان نوجوان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کیوں نہ ہم بہن بھائی آپس میں شادی کر لیں۔ حالانکہ جو شادی کے مقاصد ہیں وہ بہن بھائیوں کی شادی سے بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ گھر بس جائے گا، گھر بس آنا، خانہ آبادی ایک مقصد ہے شادی کا، اولاد ایک مقصد ہے۔ کیا اگر یہ دونوں شادی کریں گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ پھر آج کے جدید دور میں انڈرسٹینڈنگ ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، اسی کے لیے یہ پری میرج ڈیٹنگ اور سارا یہ جو مغرب کا ایک تصور، ایک طوفان ہے جو آیا ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک نوجوان کبھی نہیں سوچتا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں۔ حالانکہ بیوی میں اور بہن میں کوئی 1% بھی آپ فرق نکال کر نہیں بتا سکتے فزیکلی کہ بہن جو ہے وہ کس طرح مختلف ہے اپنے بیوی سے، سوائے اس کے ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ تو شریعت کی جو باتیں ہیں ان کا بنیادی تعلق پچھلے دفعہ تفصیل سے زیر بحث آ چکا کہ وہ کیا ہے کہ ایک حلال ہے، دوسرا حرام ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز کہا ہے، جائز کیا ہے، حلال بنایا ہے، وحرم الربا۔ باقی جو کاروبار کی تمام صورتیں ہیں ان میں جو بنیادی روح ہے وہ اس آیت کے اندر آ گئی ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے یعنی نا حق نہ کھاؤ۔ اب یہ نا حق جو ہے یہ پوری کی پوری تفصیل ہے اس کی،
کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، کاروبار کے کون سے طریقے، مال کے لین دین کے کون سے طریقے جائز ہیں اور کون کون سے طریقے ناجائز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں کچھ ٹرانزیکشنز کو ناجائز کہا گیا ہے، ان کے اندر پھر کس کس طریقے سے اس کے جواز کے راستے نکالے گئے ہیں، یہ بھی ایک مستقل سمجھنے کا موضوع ہے۔ لیکن اگر وہ اسپرٹ سامنے رہے کہ ایک دوسرے کا مال نا حق نہیں کھایا جا سکتا، تو یہ تو ایک اخلاقی بات ہے۔ آپ کا مال ہے، مجھے اس پر نظر رکھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ میں دیکھتا رہوں کہ کب آپ ذرا ادھر ادھر ہٹ جائیں تو میں اس مال کو حاصل کر لوں، آپ کب فوت ہو جائیں اور میں اس پر قبضہ کر لوں۔ یہ کوئی حق مجھے نہیں پہنچتا، اور نہ آپ میں سے کسی کو کسی دوسرے کی مال پر نظر رکھنے کا حق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو جائز طریقے سے عطا کرتے، کوئی شخص فوت ہو جائے اور آپ اس کے شرعی وارث ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے مال کا حصہ لے لیں، وہ تو ہو گیا جائز۔ لیکن جیتے جی میں نظر رکھوں کہ اچھا آپ کب فوت ہوں گے اور کب آپ اس دنیا سے جائیں گے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ دوسرے کی مال پر نظر رکھنے کی چیز ہے، اور یہ اخلاقاً بھی درست نہیں، عملاً تو بہت دور کی بات ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے کہ آپ زندہ سلامت آپ موجود ہیں اور میں آپ کے مال پر نظر رکھے ہوئے ہوں کہ میں پھر کس طریقے سے اس کو حاصل کروں گا۔ یہ سراسر درست نہیں ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جائے اور اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت جو ہے 1/3 پر لاگو ہوگی، 1/3 سے بیونڈ اس کی وصیت لاگو نہیں ہو سکتی۔ اس کی لائبلٹیز اور چیز ہے، وصیت اور چیز ہے۔ لائبلٹیز تو پوری کی جائیں گی ہر تقسیم سے پہلے، لیکن جو وصیت ہے وہ 1/3 پر لاگو ہوگی، 1/3 سے زیادہ اس کی وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ جو وارث ہیں ان میں سے کسی ایک کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی کامن سینس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹکرائیں گی۔ شریعت جو ہے وہ عقل سے بھی اوپر ہے، کامن سینس سے بھی اوپر ہے۔ اب کامن سینس کیا ہے کہ ایک شخص کا مال ہے، وہ جو مرضی کرے، تو جب تک وہ باقائمی ہوش و حواس ہے اور اس کی موت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، یا وہ بیماری جس میں وہ مر گیا وہ شروع نہیں ہوئی، پھر تو وہ مال کا پورا مالک ہے۔ لیکن اگر وہ بیماری شروع ہو گئی کہ جس کے اندر وہ مر گیا، اب وہ 1/3 اس کا ہے، اس پر اس کی وصیت چلے گی۔ تو اس وصیت پر بھی پابندی ہے کہ اپنے وارثوں میں سے کسی ایک کے حق میں وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ جو ہیں وہ برابر ان کے درمیان ڈویژن، کسی کو دینا چاہتا ہے بیماری کے شروع ہونے سے پہلے اپنے زندہ سلامت ہے تو وہ دے دے تو وہ جائز ہوگا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ سب شریعت کی پابندیاں ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ جن کو اگر سب کو آپ ملا کر دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک بینیفٹ کو انڈیویجول بینیفٹ پر پریفرنس دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہ ہو اس کو مت بیچو۔ اس پر پھر شریعت نے پھر اس کو پورا بنایا، اس مضمون کو، کہ بس صرف زبانی خرید و فروخت نہ ہوتی رہے کہ مال خرید کر انسان اپنی کسٹڈی میں لے، پھر وہ اس کا ہے، پھر وہ اسے بیچ سکتا ہے، لیکن بس ایک سودا کر لیا، مال وہیں پڑا ہے اور پھر اس کو آگے بیچ دیا، اس کی ممانعت ہے۔ اب یہ فقہائے کرام ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں لائن کہاں ہے کہ خرید لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اگرچہ اس جگہ موجود ہے، پھر یہ ساری فقہی تفاصیل ہیں جو ہوگی۔ لیکن اسپرٹ کو سمجھیے کہ جب اس طرح مال خرید و فروخت ہوتا ہے تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پروڈیوسر اور کنزیومر کے درمیان کئی سارے مڈل مین جو ہیں اس میں سے منافع کماتے ہیں۔ یعنی ایک مال ہے، میں نے بنایا، میں نے آپ میں سے کسی کو بیچ دیا، کہ مال میرے پاس ہی پڑا رہا، پھر آگے دوسرے کو بیچ دیا، پھر تیسرے کو بیچ دیا۔ ہر آدمی جو مال خریدے اور بیچے گا کچھ نہ کچھ اس میں پروفٹ لے گا نا۔
لیکن فائنلی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ کنزیومر کو ہوگا کہ جس نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یعنی مڈل مین کو حتی الوسع ایریڈیکیٹ کر رہا ہے۔ جہاں مجبوری ہے کہ مل میں سے مال اٹھا کر مارکیٹ میں لے کے آنا ہے، ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مل میں جا کے مال خریدے، تو اس نے مارکیٹ میں لے کے آنا ہے، پھر مارکیٹ میں لے کے آیا ہے، اس کا حق ہے کہ اس میں سے منافع کمائے، لیکن بلا وجہ یعنی مارکیٹ تک آتے آتے 3-4 اس کے فروخت کنندگان اور خرید کنندگان بن جائیں اور اس میں سے منافع کمائیں، اس کو دین پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لا یبیع الحاضر للبادی، کہ شہر کا آدمی باہر کے آدمی کا مال نہ بیچے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا، اب اس حدیث کا اطلاق کس کس پر ہوگا؟ یہ فقہا کا کام ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ کون کون سی ٹرانزیکشن ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی موٹا سا اس میں کیا ہے، آڑت جو ہوتی ہے، آڑت میں آڑتی جو ہے وہ مال خریدتا نہیں ہے، اور یہی اس کی استادی ہے کہ اپنے وہ اڈے کی قیمت جو ہے وہ گویا وصول کر رہا ہے، اس کا مال وہ باہر سے بیچ رہا ہے، تو اسے اگر خود مال بیچنا ہے تو پہلے مال خریدے اور پھر وہ بیچے، تو پھر یہ زیادہ حلال کے قریب ہو جائے گا۔ اس کا بھی کیا ہے، یہ جتنے درمیان میں سے مڈل مین بنیں گے وہ کیا ہے، وہ اس مال کی قیمت کو بڑھائیں گے۔ پھر یہ جو باہر سے مشینریز وغیرہ امپورٹ ہوتی ہیں اور ان میں ایل سی کھول دی جاتی ہے، وہ کیا ہے، پیپرز ہیں ایل سی کے، اور وہ بکتے رہتے ہیں کہ ابھی جرمنی سے ایک مشینری جو ہے یا ایک چیز جو ہے وہ سے 10 ملین کی پرچیز ہوئی ہے، اب بائی شپ اس نے آنا ہے مشینری میں، اس کو 1.5-2 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن یہ مال درمیان میں 10 دفعہ اور بک جاتا ہے، اور 10 ملین کا مال جو ہے وہ 20 ملین کا ہو کر پھر فائنل جگہ پر پہنچتا ہے اور پھر کسی استعمال میں آتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ فائنل جو بھی کنزیومر ہے، جو اس کا استعمال کرنے والا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بعض جگہوں پر تو ہوتا ہے نا کہ وہ کنزیومر جو ہے وہ بھی کوئی انڈیویجول ہے، مثلا کوئی مشینری ہے اور اس پر کوئی شخص اس مشینری کو استعمال کر رہا ہے، تو آگے پھر وہ اپنا ایک کاروبار چلاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اس میں انڈیویجولز کے اندر بھی کہ اگر اس شخص کی جو کاسٹ ہے، انیشیل کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے، اس کو وہ گھر میں پڑی اتنے کی ہے، اسی کی بنیاد پر اگر وہ کسی کو کوئی سروسز دے رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی ای سی جی مشین ہے یا سی ٹی اسکین کی مشین ہے، بڑی بڑی مہنگی مشینریز ہیں یہ، اب یہ ساری مشینریز جو ہے، اگر جو آدمی یہ پلانٹ لگا رہا ہے مریضوں کی بینیفٹ کے لیے، اگر وہ 10 ملین کا لگاتا تو ظاہر ہے وہ مریضوں سے کم فیس وصول کرتا، اب چونکہ وہ اس کو 20 ملین پر پڑا ہے گھر پر، اور پھر اپنے سروسز وہ ایڈ کرے گا، پھر مکان کا، دکان کا، کلینک کا کرایہ ہے، وہ سب کچھ شامل کرے گا، تو وہ سارا کا سارا بوجھ کس پر پڑے گا؟ وہ مریضوں پر پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے انڈسٹری لگائی ہے تو وہ جو جینوئن طریقے سے کاسٹ کیلکولیٹ کرے گا، جو وہ کنزیومر سے وصول کرے گا، وہ کس کی بنیاد پر کرے گا؟ اتنے کی میری مشینری ہے، اتنے کا یہ ہے، اتنے کی سروسز ہیں، اتنا میرا پروفٹ ہے، وہ پروفٹ جو ہے اپنے سارے ایکسپینڈیچرز کو ڈال کر اس کے بعد اس کو کیلکولیٹ کرے گا۔ تو اس کا جو اگر کاسٹ بڑھے گی تو وہ کاسٹ بھی کون پے کرے گا؟ وہ کنزیومر ہی پے کرے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، انشورنس کا نظام جو ہے یہ کیا ہے کہ اس میں جو دھوکہ ہے اس کو ایک طرف رکھیں، جو صافی انشورنس ہے اس کو بھی دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سود کیا ہے، کاروبار کے نفع اور نقصان میں شریک ہونا۔ انشورنس کا نظام کیا ہے؟ وہ ایک کاروباری آدمی کو پرووائڈ کرتا ہے فیسلٹی کہ تم کاروبار میں انویسٹ کرو، نفع کماؤ، لیکن نقصان میں شریک نہ ہو تم۔
نقصان اس کو انشورنس کمپنی بھر دے گی، انشورنس کمپنی کہاں سے بھرے گی؟ ایک نیشنل بیلنس شیٹ کے اندر تو ایک نقصان ہوا ہے، قوم کا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ جو انڈسٹریسٹ ہے وہ اس نقصان کو خود نہیں جھیلنا چاہتا، نفع کمانا چاہتا ہے، نقصان میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ یہ سود کی ڈیفینیشن میں ایک ڈیفینیشن ہے۔ اور اس پر جو ہیرا پھیری ہے کہ ایکچوئل مال کو تو آگ لگتی نہیں، کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر اس پر انشورنس کلیم کی جاتی ہے۔ فائر بریگیڈ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ لگنی ہے، لہذا جانا نہیں ہے۔ اخبار میں خبر بھی وہ خود چھپواتے ہیں کہ 8 گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ پہنچا، مطلب یہ کہ پورا اچھی طرح سے راکھ کے جب وہ اجازت دیتے ہوں گے کہ جی ہاں اب آ جائیں آپ، تو پھر وہ فائر بریگیڈ آتا ہوگا اور بس ایک کا خانہ پوری کر کے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فی تو خیر فراڈ ہے نا، کہ انسان کا کامن سینس بھی کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، لیکن انشورنس کا نظام ہو، بینکاری کا نظام ہو، یہ دھوکے جو ہیں اس کو کامن سینس نہیں محسوس کر سکتا، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی سویر شے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماں کے ساتھ نکاح کے بھی 70 گنا بڑا جرم قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اٹس ویری سیریس، بہت سیویئر جرم ہے۔ تو جہاں تک مالی لین دین کا تعلق ہے، روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ اگر پہلے میں کوئی ایسا کاروبار کر رہا تھا تو اب مجھے روزے کے نتیجے میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے اور مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ عملی اقدامات کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوگا کہ ہم اپنے لین دین کے معاملات کو دیکھیں گے، پروفیشنز کے معاملات کو دیکھیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ غلط مشورے دیتا ہے، لوگوں کو مس لیڈ کرتا ہے، انڈیو آپریشن کرتا ہے، انڈیو ٹیسٹ وہ سجیسٹ کرتا ہے۔ بہت سے الحمدللہ آج بھی دیانتدار ڈاکٹر ہیں کہ جو ہم بلا وجہ ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، ہماری اس انجمن کے قرآن اکیڈمی کے محسنین میں سے ہیں، تو ان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے حکیم سعید صاحب مرحوم۔ تو مریض نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیسٹ کرا لو تسلی واسطے۔ تسلی تو کرنی، میں کرنی۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ تسلی جو ہے وہ ایک ضمیر جو ہے ایک ڈاکٹر کا، اس کی تسلی ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ آپریشن ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ڈیسائیڈ کرنا بہرحال مشکل کام ہوتا ہے کہ آپریشن ڈیلے کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور جلدی آپریشن کرنے سے بلا وجہ مریض کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے، اس کا خرچ بھی آتا ہے۔ اور بہرحال جہاں ایک دفعہ بلیڈ لگایا جاتا ہے اس زخم جو ہے وہ ساری عمر اس کا سکار تو بہرحال رہتا ہے، تھوڑی سی اونچی نیچی ہوگی، حرکت ہوگی تو سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوگی وہ سکار متاثر ہوگا، اور بے شمار نقصانات ہیں جو انسان کو بہرحال برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ ضمیر کا فیصلہ ہے کہ یہ کیا یہ آپریشن، کیا یہ پروسیجر ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ پھر 2 پروسیجرز میں سے ایک پروسیجر کا اختیار کرنا، مریض کو بتا کر کہ اس پروسیجر میں یہ فائدے ہیں، دیانتداری کے ساتھ بتایا جائے، اور اس میں یہ نقصانات ہیں۔ اس پروسیجر میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں کاسٹ بہت کم ہے، لیکن اس میں یہ نقصانات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے ضمیر کے ساتھ بتا دیں۔ اسی طرح یہ لیگل پروفیشن کے اندر وکیل دیانتدارانہ مشورہ دے کہ تم کہاں کھڑے ہو، کسی بھی سائل کو بتائے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری لیگل پوزیشن کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ جب بھی کسی وکیل کے پاس کوئی کلائنٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور کبھی جو ہے وہ مریض کسی مشکل میں جاتا ہے تو وہ اس کو غلط مشورہ دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں 2 غلط مقدمے جو ہے وہ دوسرے فریق پر کرنے پڑیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ناجائز طریقے سے
دولت کمانا ہے، مال کمانا ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور روزے کی ان آیات کے آخر میں، اس رکوع کے آخر میں اس آیت کا آنا، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کے نتیجے میں انسان کو مالی معاملات میں فیر ہو جانا چاہیے۔ رمضان المبارک گزر گیا، روزے ختم ہو گئے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اس کے مالی معاملات فیر ہیں یا انفیر ہیں۔ اگر رمضان اور روزوں کے نتیجے میں اس کے مالی معاملات فیر ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر وہ ویسے ہی انفیر ہیں، اس کے علم میں بھی ہے کہ وہ انفیر ہیں، یہ جو نا وانتم تعلمون جو کہا آخر میں، جب کہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے، معلوم بھی ہے کہ وہ انفیر ہیں، لیکن وہ رمضان کے بعد بھی، روزوں کے بعد بھی اپنے وہ انفیر معاملات کو جاری رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزوں کا، رمضان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اسی طرح یعنی اسی سے متعلق ایک اور مضمون روزوں کی آیات کا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، روزہ اسی لیے ہے نا، وہ جو درمیان میں آیت آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ روزے کے نتیجے میں ایک چیز لازماً جو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ تعلق مع اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس پر یقین بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور انسان کا بھی حق ہے کہ وہ مانگے۔ ویسے انسان کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کا مالک جو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جو چاہتا ہے اسے کھلاتا ہے، جیسا چاہتا ہے اسے پہناتا ہے، اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے۔ ہم سب دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا نہیں دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا ہے اور کسی کو ذرا کم دیا ہے، کسی کو اس سے بھی کم دیا ہے، اور کسی کو محتاج بنایا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے شوق سے محتاج نہیں ہوتا انسانوں کا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک دوسرے سے، تاکہ ہم سروسز لے سکیں۔ اگر وہ کیفیت ہو جاتی کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ ہمارے سارے کے سارے کام رک جاتے۔ لیکن اس میں تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے ابنڈنٹ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کا تھوڑا تھوڑا دیتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک تو ہمیں اس تقسیم کو پہچاننا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک بڑا آسان سا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور اس میں انسان کو قطعاً کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے اندر ایک بات جو ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دعاؤں کو پیٹنٹ ہونے سے بچائیں۔ پیٹنٹ سے میری مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دعا جو ہے وہ یاد ہے، اور آپ رٹی رٹرائی وہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں انسان کی توجہ نہیں رہتی، لہذا الفاظ بدل بدل کے، یا اللہ مجھے دے، یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے دے، تو میرا مالک ہے مجھے دے، میں تیرا غلام ہوں مجھے دے، تو نے کہیں سے لے کر نہیں دینا مجھے دے، تیرے پاس ہے مجھے دے۔ یعنی الفاظ بدلتے رہیں، کبھی رب کہہ کے بلا لیں، کبھی اللہ کہہ کے بلا لیں، کبھی مولا کہہ کے بلا لیں، کبھی آقا کہہ کے بلا لیں۔ کیپ آن چینجنگ۔
اس سے آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق آپ کا استوار ہوگا، اور وہ اس دین کا اصل حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا استوار ہو جانا۔ اور اس میں دو چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ رکھیں، جو کچھ ملا ہے اس پر شکر، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں لازماً اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایک تو شکر کو اپنے اوپر لازم پکڑیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر شکر۔ اس شکر میں ایک ڈائمنشن بڑی خاص ہے، پہلے اس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، وہ ہے کہ انسانوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بنے گا۔ تو انسانوں کا شکر، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر شکر ادا کرنا۔ آپ دروازے میں سے نکلنے لگے تو دو آدمی اکٹھے دروازے کی طرف بڑھے، دوسرا شخص آپ کے لیے رک گیا، تو آپ گزرتے ہوئے بس ہاتھ اٹھا کر شکریہ ادا کر دیں، زبان سے شکریہ کہہ دیں، تھینکس کہہ دیں، جزاک اللہ کہہ دیں۔ کسی نے آپ کو راستہ دے دیا سڑک پر چلتے ہوئے، تو چلتے چلتے یوں کر کے اشارہ کر دے، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، لیکن آپ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بہو، آپ کی بیوی، آپ کا ملازم بھی یہاں تک کہ آپ کو گلاس پانی کا پیش کرے، کپ چائے کا پیش کرے، تو صرف اس کا شکریہ ادا کر دیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کر کے دیکھیے گا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا، پھر جب یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شکر کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں وہ کام جن پر آپ خوش نہ ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، اس کے لیے تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے بات کو، کہ جو کام بھی ہوا کیا تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات ذہن میں لائیے کہ اللہ ٹھیک کرتا ہے، اس کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ آپ کو وہ کام پسند نہیں ہے، لیکن ہمت کر کے زبان سے کہتے رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ٹھیک کیا ہے۔ دل کہہ رہا نہیں غلط کیا ہے، آپ کہیں نہیں یا اللہ تو نے ٹھیک کیا ہے، تیرا شکر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق ڈیولپ ہوگا، آپ کا ایک ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور اس جیسی کوئی دنیا کی دولت ہے ہی نہیں۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے، اس جیسی کوئی چیز۔ البتہ دعا کے سلسلے میں ایک نوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ پھر آج کے اس مضمون سے متعلق ہے کہ ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا کہ کوئی شخص ہے کہ جس کے بال غبار آلود ہیں اور کپڑے بھی میلے کو چیلے ہیں، یعنی وہ دور سے سفر کر کے آیا ہے خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، اب وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ آپ فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ فمطعمہ حرام، اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، وملبسہ حرام، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کا گوشت پوشت بھی حرام سے بنا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث جو ہیں ان کا آپس میں کانٹراڈکشن نہیں ہوتا۔ ایک ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اگرچہ ان دا پاسٹ انسان نے حرام سے سب کچھ بنایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنا۔ بہت سی ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلز لگتی ہیں، لیلۃ القدر ہے، یہ جو طاق راتیں ہیں ساری کی ساری،
پھر یہ عید کی رات جو ہے چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، ان میں بار بار تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے. میں الفاظ اپنے کہہ رہا ہوں، اپنے محاورے کے، کہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، بخشش مانگ لو. ان سب کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، واپس آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکار لے ذاتی سطح پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری پڑھا لے اور پھر اس راستے پر چلنا شروع کر دے. عام طور پر جو ہمارا ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے کہ سارا سال بے شک فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، لیکن لیلۃ القدر میں ساری رات جاگ کر نوافل پڑھے جائیں، اور پھر فجر بھی نہ پڑھی جائے. ظاہر تھک جاتا ہے انسان تو پھر فجر پہ آنکھ لگ جاتی ہے. اسی طرح مختلف راتوں کے سلسلے میں 7 تسبیح سال کے بعد پڑھ لی جائے. اگر تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ کام اس کے لیے، اس مقصد کے لیے ہے کہ میں بس اس رات کو ایسا کر لوں اور پھر میں پہلی اپنی ڈگر پر چلتا رہوں گا اور اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، تو میں یہ تو نہیں کہنے کی جرت رکھتا کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو مصلحین ہیں، جو اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، یہ روزے بھی منہ پہ مارے جائیں گے، یہ فلانی چیز بھی منہ پہ ماری جائے گی. میں یہ جرت نہیں رکھتا، میں خود ایک گناہ گار آدمی ہوں. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان کی نفی بھی مطلوب نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات 100% درست ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. یعنی وہ جو سیل میں جا کے چیزیں خرید کر پھر واپس آ جانا، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہے، وہاں جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. کم سے کم ارادہ ضرور ہونا چاہیے کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اور وہ توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جی آج کر لوں پھر میں کل نئے سرے سے شروع کروں گا. یہ انداز جو ہے درست نہیں. تو رمضان گزر گیا، روزے گزر گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ بھی ہم میں سے ہر شخص ضرور لینا چاہیے. اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے، کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے لگا ہوں؟ کیا واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں؟ کیا واقعی میں اپنی پرانی سابقہ زندگی پر نادم ہوا ہوں؟ اس کا جائزہ ہم میں سے ہر شخص کو ضرور لینا چاہیے. اور اپنے مالی معاملات کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے کہ میں جو مالی معاملات کر رہا ہوں، اگر میں ملازم ہوں تو دیانتداری سے ملازمت کر رہا ہوں، اگر میں امپلائر ہوں تو کیا میں اپنے ملازمین کا حق ادا کر رہا ہوں، اگر میں کوئی کاروباری لین دین کر رہا ہوں، چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے، ایم آئی فیئر؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے، اپنے دل سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح انفارمیشن ملے گی، کم سے کم اس چیز کی کہ whether you are fair or not. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیئر ڈیلنگ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر دے، ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے لگیں، اپنا مالک ماننے لگیں، اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھنے لگیں اور اس کے سامنے سبمٹ کریں اور اس کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.